بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا ہول سیلر کا، اس میں کریکٹرسٹکس آف ہول سیلر بیان کیے گئے تھے۔ آج جو ٹاپک ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ہول سیلر، ایک ہول سیلر کے مسائل کیا ہے، خامیاں کیا ہے، پرابلمس کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے۔ تو بیٹا ہم نے دیکھا ہے کئی لیکچرز میں جہاں پہ ایک چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہول سیلر ہے جہاں کئی قسم کے مینوفیکچرز کو، ریٹیلرز کو، کنزیومرز کو فائدے دیتا ہے، ایڈوانٹیجز دیتا ہے، وہاں اس کے کئی قسم کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ایڈلٹریشن۔ ایڈلٹریشن سے مراد کیا ہے؟ ملاوٹ کر دیتا ہے۔ یہ لارج کوانٹٹی میں مختلف قسم کی چیزیں مینوفیکچر سے پرچیز کرتا ہے، وہ اس کے گوداموں میں آ جاتا ہے مال۔ پھر کئی ڈس آنیسٹ ہمارے جو ہول سیلر ہوتے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ کی گھٹیا چیز کچھ اچھی چیز کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ گھٹیا چیز کو جب اس کے اندر ملاتا ہے تو اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے، اور وہ کنزیومر کو بیچتا ہے، قیمت اس کی وہی لیتا ہے، ریٹیلر کو بیچتا ہے، قیمت اس کی وہی لیتا ہے اچھی چیز کی۔ اب جب ایک دفعہ جب کنزیومر ریٹیلر چیز پرچیز کر جاتا ہے اور وہ گھٹیا ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ پرچیز نہیں کرتا۔ کیوں کہ ہر بندہ جب اس کو استعمال کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تو اس لیول کی، اس معیار کی چیز پرچیز کی تھی لیکن اس کے اندر تو وہ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ خصوصیات نہیں ہیں، تو نیکسٹ ٹائم وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو آخر کار الٹیمیٹ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مینوفیکچر کا ہوتا ہے کہ اس نے تو ایک نمبر مال بھیجا تھا لیکن آگے ہول سیلر نے اس کو ملاوٹ کر کے آگے بھیجا ہے، اس میں کس کی گڈ ول خراب ہوئی ہے؟ مینوفیکچر کی گڈ ول خراب ہوئی ہے۔ تو اس کی ایڈلٹریشن، ملاوٹ کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پروڈیوسر کی چیز مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ بلیک مارکیٹنگ۔ یہ لارج کوانٹٹی میں چیزوں کو خرید لیتا ہے، اس کو گوداموں میں اسٹور کر لیتا ہے، اس کی شارٹیج پیدا کر دیتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ یہ بلیک پہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیل کرتا ہے، قیمت زیادہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے اس جو زیادہ لارج کوانٹٹی میں خریدنے کا فائدہ کیا حاصل کرتا ہے؟ چیزوں کو اسٹور کر دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے اسٹور کرنے سے مارکیٹ سے چیز کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی ڈیمانڈ تو ہوتی ہے، لوگوں نے اس چیز کو پرچیز تو کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ عادی ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو مارکیٹ میں چیز نہیں مل رہی ہوتی یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بیچتا ہے۔ اس طرح یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے جو کہ اسلام میں کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ تو یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے حلال ہے یا حرام ہے، ہمارے ہاں لوگ جو ہے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، حلال حرام کو سامنے نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہے بس جائز ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں اسلام میں یا سوشل لائف میں اس چیز سے بے شک انکار کیا گیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے سروکار ہے۔ تو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے۔ تیسرا منوپلی۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ تیسرا منوپلی، اجارہ داری۔ اب اجارہ داری سے مراد کیا ہے کہ جب کسی چیز کو مارکیٹ میں ایک سنگل پرسن بنا کر سیل کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو اجارہ داری حاصل ہے۔ اجارہ داری کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اس کو پتا ہے مارکیٹ میں میرے مد مقابل اور کوئی بندہ نہیں ہے، تو اس کی قیمت زیادہ کر لیتا ہے، کوالٹی کم کر دیتا ہے، تو اس کو اس چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا کہ میں عوام کو لوٹ رہا ہوں، عوام کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے ہول سیلر۔ اور اس منوپلی کی وجہ سے اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی وجہ سے ناجائز لوگوں کی سے جو ہے نا فائدہ حاصل کرتا ہے، چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے، شارٹیج پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہول سیلر کا یہ بھی ایک کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اجارہ داری کے تھرو۔ چوتھا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ۔ کیا ہے؟ فرض کیا اس نے کسی چیز کو ایک وقت میں مینوفیکچر سے پرچیز کی ہے، مارکیٹ میں پبلسٹی کر کے اس کی ڈیمانڈ کریٹ کی ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ ڈیمانڈ کریٹ کر دیتا ہے، مینوفیکچر کچھ عرصے بعد اپنی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس لیے نہیں چاہتا کہ اس نے پہلے والی پروڈکٹ پہ محنت کر کے مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب پروڈکٹ بہتر کوالٹی کی آتی ہے تو وہ اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا انٹرسٹ پہلے والی چیز میں ہوتا ہے، پہلے والی چیز اس کے لیے زیادہ فیوریبل ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو دوبارہ پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو اس کا عادی کر چکا ہوتا ہے۔ تو
तो वो कंपनी के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए अपने मफादात को सामने रखता है और अपनी चीज़ जो है पुरानी जो है कंपनी की वो सेल करता रहता है मार्केट में। 5 पॉइंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन्युफैक्चर कि बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चर को एक्सप्लॉयट करता है। क्यों करता है एक्सप्लॉयट? कि देखिए कि ये उसको पैसा बाज़ औक़ात एडवांस पेमेंट कर देता है। किसको? मैन्युफैक्चर को। उसका ये क्या फायदा हासिल करता है कि अपनी मनमानी करता है, क्वालिटी इस तरह की हो, इतनी क्वांटिटी हो, ये शेप हो, और उसको बाज़ औक़ात इस अंदाज में मैनिपुलेट करता है, इस अंदाज में साज़बाज़ करता है कि उसमें वो अपने ज़ाती मफाद को सामने रखता है, मैन्युफैक्चर के मफाद को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। और उसकी प्राइस फिक्स करने में उसको डिक्टेट करता है कि इस चीज़ की इतनी प्राइस पे मैं सेल करूंगा, कम प्राइस पे सेल नहीं करता। वो मजबूर होता है पेमेंट लिए खड़ा है, वरना अगर ये उसकी बात नहीं मानता मैन्युफैक्चरर, उसको पेमेंट करनी पड़ती, वापस करनी पड़ती। तो इस तरह के साज़बाज़ करके वो कंपनी इसको क्या करता है? मजबूर करता है, उनकी मजबूरियों से भी नाजायज़ फायदा उठाता है। जहाँ पे ये रिटेलर को मजबूर करता है, एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ मैन्युफैक्चरर को भी क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। लास्ट पॉइंट डिसएडवांटेज का क्या है? बैरियर्स, रुकावटें। बैरियर से मुराद क्या है? रुकावटें। देखिए ये एक, जैसे हम कहते हैं, एक मिडिल मैन है, किसके दरमियान? मैन्युफैक्चर के दरमियान और रिटेलर और कंज्यूमर्स के दरमियान। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये मैन्युफैक्चर को रिटेलर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। वो जब सही गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो उसकी इंफॉर्मेशन पे वो कोई पॉलिसियाँ बना लेते हैं। उन पॉलिसियों की वजह से इसका तो फायदा होता है मैन्युफैक्चर का, रिटेलर का फायदा नहीं होता, उसको नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये एक रुकावट बन जाता है। और कई किस्म की जो मुफीद इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चर को बाज़ औक़ात ये प्रोवाइड नहीं करता। कंपनीज जो है इनके एक ब्लाइंडली चीज़ों को बनाते रहते हैं, आगे हालात कुछ होते हैं, ये उनको कुछ बताते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की आखिरकार गुडविल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। बेटा ये डिसएडवांटेजेस थे इसके होलसेलर के। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप बेटा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको जो लिंक भेजा जाए या आपका जो ग्रुप है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। इन चीज़ों को साथ साथ तैयार करते जाएं। बुक भी मैंने आपको बता दी थी। कोई भी मसला बिला झिझक, देखो बेटा अभी आप तालिब इल्म हैं, सीखने का वक्त है। अगर आप इस वक्त भी नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? गलती करके पूछेंगे तो उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।